اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جب کوئی حاجت پیش آتی تو نماز حاجت پڑھتے. اب کون پڑھتا ہے؟ اب کون پڑھتا ہے؟ نمازی بھی نہیں پڑھتا، حاجی بھی نہیں پڑھتا، دین نماز شخص بھی نہیں پڑھتا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی دوڑ لگی ہے، مادیت اسباب، مادیت اسباب، مادیت اسباب. اب دماغ جاتا ہی نہیں کہ میاں نماز بھی پڑھنی ہے، حاجت کے اللہ سے بھی کچھ آواز دینی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اسباب ہے نا، کام ہو جائے گا. نہیں ہے نا، بس نہیں ہوگا. اب غیبی نظام پہ اعتماد ہی ختم ہو گیا. غیبی نظام پہ اعتماد ہی ختم ہو گیا. وہ بھی کوئی ذات کر سکتی ہے کچھ؟ صرف ظاہری اسباب کے گرد پوری زندگی گزرتی. اور پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ جب بھی کوئی حاجت پیش آتی، نماز حاجت، صلاۃ الحاجت کہتے ہیں وہاں. کہ کیسے ہوگا؟ غیبی نظام کو ساتھ لے لو. تو ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ کی مدد اور نصرت کو ساتھ نہ لینا، اور اس سے خطرے کی بات ہے اب اس کو ذہن قبول ہی نہیں کرتا. اچھا یہ طبقہ بھی ایسا جو ہم لوگ ہیں جو مسجد میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور ایک اور مخلوق ہے مسلمانوں کی، ہاں، جن کا مسجد سے، دین کے ماحول سے تعلق کوئی نہیں، تو کیا کہیں گے؟ ارے پاگل ہو گیا کیا؟ نماز حاجت، نماز حاجت. جو نئی نسل آ رہی ہے، نئے ماحول سے آ رہی ہے، نئے نظام تعلیم سے آ رہی ہے، اس کا وہاں تو پڑھائی مادیت جاری ہے نا، مادیت سے زندگی بنتی ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، بس وہ جانتی اسی کو ہے کہ دنیا کے یہ ظاہری اسباب ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بس ناکام زندگی. نہیں ہو سکتی، زندگی بن ہی نہیں سکتی، کام ہو ہی نہیں سکتا. اس کے بغیر مسائل حل ہی نہیں ہو سکتے. اور چونکہ یہ نظریہ غلط ہو گیا، اس لیے ظاہری اسباب کے اختیار کرنے میں کہاں تک جاتے ہیں؟ چاہے اسلام بھی چھوڑنا پڑے، چاہے اللہ سے کتنی بڑی دشمنی مول لینی پڑے، اس کے لیے تیار ہو جاتا. وہ اس غلط سوچ کا نتیجہ ہے کہ دنیا کے کام بنانے کے اسباب کے پیچھے وہاں پہنچتے ہیں کہ اللہ کے مقابلے دشمنوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر یہ سوچ ہوتی کہ اللہ کی مدد اور نصرت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، اسباب پھر بھی اختیار کرتا لیکن اس اسباب میں اللہ کی رضا کا خیال رکھتا. یہ فرق ہوتا. اسباب پھر بھی اختیار کرتا لیکن ان اسباب کے اختیار کرنے میں اللہ کی رضا کا خیال رکھتا، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں ناراض نہ ہو جائے. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہوتی: حاجت کی نماز، دعا کا اہتمام، صدقے کا اہتمام، اسباب بھی اختیار کرتے ہیں، اسباب بھی اختیار کرتے ہیں. بدر میں جو کچھ بنا تھا، جو کچھ سامان تھا، سب کو لے گئے، سمیٹ کر سامان اکٹھا کیا، اسباب اختیار کیے، لیکن بیٹھ گئے اللہ کی چوکھٹ کے اس پر مانگنے لگ گئے، اور اتنی لمبی دعائیں، اور اللہ سے کہنے کہ اللہ یہ جماعت ہے، اگر آپ کی مدد اور نصرت نہیں ہوئی تو دنیا میں آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. بار بار آپ کے کندھے سے چادر ہٹ جایا کرتے، لمبی دعائیں کر رہے بیٹھ کے. اسباب ٹھیک ہے لیکن نظام وہاں سے چلے گا.